لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی ایمان پر بات چل رہی تھی. میں نے اس سے پہلے آیت غار سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 اور اس کے علاوہ سورۃ نور کا آیت نمبر 55 تلاوت کیا تھا. سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر، ان کے صحابیت پر نص تھا. استدلال کا طریقہ میرا یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آیت ان کے صحابیت کے متعلق نص ہے، اور جب صحابیت نص قرآن سے ثابت ہو گیا، نص قطعی سے، تو اس کے ضمن میں ایمان خود بخود ثابت ہو گیا. لہذا جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے اللہ یاری صاحب، بالکل اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی نص قطعی سے ثابت ہے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، بعثت کے بعد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہو. یہ میرا استدلال. اس استدلال کو اللہ یاری صاحب نے رد کر دیا. اس سے پہلے میں نے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق آیات مبارکہ تلاوت کیے تھے کچھ چند، کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمان اور ان کے فضائل کے متعلق ہے. تو اللہ یاری صاحب نے اس کے برعکس منافقین کی آیت اٹھا کر صحابہ پر چسپاں کر دیا. اس کا جواب میں نے کر دیا کہ بھئی یہ صحابہ کرام کے متعلق نہیں، یہ منافقین کے متعلق ہے. اور وہ جو آیتیں جن میں مدح ہو، جن میں بشارات ہو، جن میں ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق. اس کے علاوہ جو ذم کی آیتیں ہیں یا جس کے اندر تخویف ہے دنیا یا آخرت کے عذاب کا، تو وہ منافقین یا کفار کے متعلق. پھر اللہ یاری صاحب نے یہ جو میرا تعریف ہے اس کو رد کر دیا کہ یہ تعریف عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، یہ بعد کے لوگوں کا ہے، صحابی کا یہ تعریف. اور یہ فرمایا کہ صحابی کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، نفس صحبت سے صحابیت ثابت ہوتا ہے. اور اس پر 3 دلائل پیش کی. ایک دلیل ما بصاحبہم من جنہ، دوسرا دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کا یا صاحب السجن، اور تیسرا دلیل اذ یقول لصاحبہ وہو یحاورہ. ان تینوں ادلہ کو میں نے رد کر دیا تھا کہ ما بصاحبہم من جنہ سے استدلال ٹھیک نہیں، کیونکہ وہاں پر صاحب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا صحابی نہیں ہو سکتا. دوسرا آیت یا صاحب السجن سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، کیونکہ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان کافروں کو اپنا صاحب اور اپنا صحابی نہیں کہا ہے، اس لیے لفظ سجن کا قید بیچ میں زائد کر دیا کہ جیل کے ساتھ ہے. اور تیسرا استدلال میں نے رد کیا تھا کہ وہاں پر دونوں عام شخص سے، ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ وہاں سے صحابیت ثابت ہو جائے. پھر اللہ یاری صاحب نے وہ حدیث مبارک پیش کی کہ اس حدیث کے اندر، حدیث جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن حوض پر میں آپ کا انتظار کروں گا اور میرے سامنے کچھ لوگ آ جائیں گے، میں ان کے لیے پانی لینے کے لیے جھک جاؤں گا، ان کو اختلجو دونی، ان کو مجھ سے ہٹا دیے جائیں گے. تو میں کہوں گا کہ یا رب اصحابی اصحابی، تو میرا صحابہ ہے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں کی ہیں. تو یہاں پر مبتدعین پر اور اسی طریقے سے دوسرا وہ صحابی والا مرتدین پر صحابی کا اطلاق کیا ہے. تو اس کا بھی میں نے جواب کیا کہ یہ بعد والے لوگوں کے متعلق ہے، اور اگر یہ موجودہ یعنی صحابہ ہی کے متعلق ہو تو تب بھی ظاہری ایمان کی وجہ سے وہ منافقین
جو ظاہری ایمان کی وجہ سے صحابہ میں لوگ شمار کرتے تھے اس ظاہر کا رعایت کرتے ہوئے اطلاق کیا گیا ہے، اس لیے کہ نفاق کہتے ہیں اسرار الکفر و اظہار الایمان، کفر چھپانا ایمان ظاہر کرنا۔ اب لوگوں کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے، بظاہر وہ اقرار کر رہا ہے تو لوگ اس کو صحابی شمار کرتے ہیں۔ آپ نے وہ دوسرا جو روایت پیش کی جس سے ایک صحابی نے کچھ نامناسب بات کہی اور دوسرے نے کہا دعني یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، مجھے چھوڑ دو کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو، اس لیے کہ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اسے چھوڑ دو۔ تو اس روایت میں بھی اللہ یاری صاحب آپ نے یہ استدلال کیا تھا کہ یہاں پر منافق پر صحابی کا اطلاق ہوا ہے۔ میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے کہ لوگ کہیں اس کو صحابی شمار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کی بات نہیں ہے تو لوگوں کو یہاں پر تصریح ہے، یہاں پر لوگوں کا لا يتحدث الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ایسا نہ کہیں، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں وہ صحابی تھا۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ صحبت اور صحابیت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، سوال یہ پوچھتا ہوں اللہ یاری صاحب کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ جو کافر ہے، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ صحابہ ہے، صحابہ میں شمار اور داخل ہے یا نہیں، یہ جواب دیجیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ صحبت تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایمان نہیں ہے، اور آپ کے نزدیک ایمان صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، تو پھر تو چاہیے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب جو بڑے بڑے کافر ہیں یہ صحابی ہو جائے آپ کے اس منشا کے موافق۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ ہے تو آپ مجھے کسی کتاب کے اندر دکھا دیجئے۔ دوسری بات یہ آپ کا کتاب علامہ مرعشی تستری رحمہ اللہ کا مجالس المؤمنین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285 میرے سامنے ہے۔ یہ فرماتے المقدمۃ الاولی فی تعریف الصحابی اعلم بان الصحابی بناء علی اظہر الاقوال من لاقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام وان تخللت اسلامہ ردۃ۔ پھر آگے یہ تعریف میں اس نے قیودات ان کی وضاحت کی ہے اور فرماتے والاحتراز بقول مؤمنا به یخرج من لاقاه وهو مشرک وان اسلم بعد وفاته۔ یہ جو قید ہے یہ تعریف کے اندر مؤمنا به یخرج من لاقاه وهو مشرک، اس سے وہ شخص صحابیت کی تعریف سے خارج ہوا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور صحبت ثابت ہے لیکن وہ مشرک ہے۔ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے اسلام لایا ہو۔ لہذا یہ علامہ تستری رحمہ اللہ مجالس المؤمنین جلد 1 صفحہ نمبر 285 میں یہ بات فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک کتاب میرے کو مل گیا ہے، اس کا ایک جلد الشافی، یہ اصولی کافی کا ترجمہ ہے، لیکن میں آپ کو استدلال اصولی کافی سے پیش کروں گا جو معتبر کتاب ہے۔ یہ اس کا جلد نمبر 5 ہے۔ آپ نے ٹائمنگ حضرت لگایا ہے یا نہیں؟ لگا دیا 11 منٹ سے زیادہ ہو گیا آپ کے بھائی، ہو گیا آپ اپنا بات کریں انشاءاللہ، پھر اگلے ٹرن میں وہ کروں۔ تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، ساڑھے میرے کو نظر نہیں آتا۔ 11:30 منٹ آپ نے بات کیا تو 11:30 منٹ میری باری ہے۔ تو محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، علامہ صاحب نے کوشش کی ہے کہ ابوبکر صاحب کا ایمان ثابت کریں قرآن مجید میں، اور ان کو یہ بہت بڑی دقت آ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ مدح کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے مدح کرنا چاہتا ہے تو اس کو مدح کرتا ہے کہ فلان شخص عالم ہے، فلان شخص متقی ہے، فلان شخص شجاع ہے، دلیر ہے، اس میں دلالات ہیں، الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو آیہ غار میں کچھ بھی نہیں ملا بھائی، آیہ غار میں ان کو یہ خود انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ آیہ غار مذمت کے لیے نازل ہے۔ جب صحابہ نے تبوک کے جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، وہ کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے نہیں جانا ہی نہیں ہے، ادھر موسم بہت گرم ہے اور ہم وہاں پر کیا کرنے جائیں۔ تو اس وقت رسول اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے کچھ آیات مذمت کے لیے،
یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا الا فی الآخرۃ الا قلیل. سورہ توبہ میں ملاحظہ فرمائیے یہ آیات بڑے غور طلب ہیں. یہ لوگ ان آیات کو پیش کرتے ہیں کہ یہ مدح میں نازل ہوئی ہیں. یہ مذمت آیے غار مذمت میں نازل ہوئی ہے, تعریف میں نازل نہیں ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غربت میں کہ صحابہ ان کے ساتھ نہیں دیتے, یہ صحابی وفادار نہیں ہے, اس بات کے بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اور یہ بہت واضح ہے, جو شخص تدبر کرے تأمل کرے آیات میں وہ سمجھ لیتا ہے. یہ آیا غار جو ہے یہ ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی, انہوں نے خود بھی اعتراف کیا تھا. ملاحظہ کریں یہ سورہ توبہ ہے, آیا غار سے پہلے یہ آیات سب ان کا سیاق ایک ہی ہے. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو, اثاقلتم الی الارض, تم باری ہو جاتے ہیں, اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں جہاد, یہ کہتے ہیں نہیں جانا ہی نہیں ہے بھائی. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا چاہتے ہو, دنیا پسند لوگ ہو. کیسے کیا ذلت ہے پیغمبر فرمانے کے نکل جو جہاد کے لیے تم نکلتے نہیں ہیں. دنیا آخرت میں آپ کی کوئی ثواب نہیں ہے, دنیا کا آخرت میں کچھ بھی نہیں. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم. صحابہ سن لو, جہاد کے لیے نہ نکلو تو تم پہ عذاب نازل ہو گیا, اللہ کی لعنت نازل ہوگی, اللہ کی لعنت نازل ہوگی. یہ آیات لعنت کے لیے نازل ہے بھائی. اور دوسرا قوم لائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا, تم پیغمبر پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, تم نہ نکلو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب آئے غار, یہ کی سیاق ہے, سیاق ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ ثاقت الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. آج بھی تم مدد نہیں کرتے, اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کیا تھا جب وہ اکیلے تھے, اپنے شہر سے وہ نکلے تھے. اس تنصروه لا تنصروه, تم نبی کی تم نے نصرت نہیں کرتے. آج اللہ نے شہادت دی کہ ان لوگوں نے نصرت نہیں کی, اکثر ان کے منافق ہیں. فقد نصرہ اللہ, اللہ نے نصرت کیا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب ہجرت. تو یاد رکھیں اگر یہ آیا ابو بکر کی مدح کے لیے ہوتے, اس میں مدح کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ صاحب ان کو کچھ نہیں ملا نا, نہ ایمان ابش کی بشارت ہے, نہ جنت کی بھی, کچھ بھی نہیں یہ آیا میں, بلکہ اس کی مذمت ہے کہ وہ حزین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیوں بچی ہے. اس پہ سکینہ بھی نازل نہیں ہوا, ٹھیک ہے, وہ تو اس کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی اس میں ابو بکر کی مدد نہیں کی, مذمت کی ہے, ان کو صرف صحابی ملا. صحابی ہم صحبت کو بولتے ہیں, صحابی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا. آپ جو اصطلاحات بعد میں علماء نے قائم کیے ہیں اس کو قرآن پہ آپ مستولی کرتے ہیں. یہ آپ کو خود پتہ ہے, مجھے توضیح دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کی نہایت مکابرہ اور سفسطہ ہے. اچھا, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کفار نے ان کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا. ابو بکر تو مجبور ہی نہیں تھا, اخرجہما نہیں ہے, اخرجہ, جو کفار کی طرف سے جس کی تحدید ہے, جس کو خوف ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کے تو کفار سے کبھی دشمنی تھی نہیں, وہ تو میں نے دکھایا بار بار, وہ ابو بخاری کی حدیث ابو دغنہ کے پناہ میں تھا, اس نے اپنی ہجرت باطل کی تھی, وہ ہجرت کے لیے نکل کے وہ واپس آ گیا تھا. وہ تو عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں, اور یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ التعرب بعد الہجرہ من الکبائر, ایک دفعہ آدم ہجرت کر کے واپس مکہ پہنچ جائے, یہ کبائر میں سے, موبقات میں سے, یہ بہت بڑی فسق ہے. اچھا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے دو آدمی تھے, دو میں سے دوسرا پیغمبر ہے غار میں. تو یہ یعنی اتنے تنہا ہیں, ایک آدمی ساتھ ہے, وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. اگر دوسرا ناصر ہوتا نا تو یہ اللہ کی آیت غلط ہوتا یہاں پر, کیونکہ آیت کا شان نزول کیا ہے, عدم نصرت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی, کہ صحابہ اس کے ساتھ نہیں دے رہے. تو عرض یہی ہے کہ دو آدمی میں سے دوسرا پیغمبر ہے, ٹھیک ہے نا, نمبر 2 پیغمبر ہے غار میں, اور وہ ساتھ والا آدمی وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ اس کی کوئی نہ اس کی شجاعت ہے, نہ کسی جنگ میں اس کی بات, نہ اس نے کبھی نصرت کی پیغمبر کی. اسی لیے یہ بنتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جب وہ اپنے ہم صحبت سے کہتا ہے. اب یہ ان کے پاس دیکھیں, اس آیے میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ بڑا مومن ہے, ساتھ والا آدمی بڑا متقی ہے. تعریف کے الفاظ ہمیں پتہ ہے بھائی, اب کسی کی تعریف کریں نا, کہتے ہیں کہ یہ شجاع ہے, یہ مومن ہے, یہ جنتی ہے, یہ تو ہے نہیں, صرف اس کو لفظ صحبت ملا. اور لفظ صحبت سے یہ کہتے ہیں, لفظ صحبت کا مطلب یہ ہے, تعریف علماء نے یہ کیا, امام خانی نے مثلا وہ اس کتاب میں تعریف کیا, یہ علماء کے اصطلاحات ہیں. علامہ صاحب یہ اصطلاحات میری طرف دیکھیں نا, اب اصطلاحات بعد میں قائم ہوئی, میں نے بار بار کہہ دیا, اصطلاح جب بعد میں قائم ہوتی ہے, یہ ماقبل کی طرف اس کو آپ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے, اس زمانے پہ وہ لغوی معنوں میں استعمال کرتے تھے. لغوی معنوں میں صحبت وہ کہتے ہیں جو ایک شخص کے مصاحب ساتھ رہا ہو, لیکن عرف میں اگر اس کی صحبت طویل نہیں ہے تو اس کو صحابی نہیں کہتے. یعنی اگر صاحب کسی کے ساتھ رہیں, چاہے اس کا مذہب ہے یا نہیں ہے, چاہے اس کے سے دوستی ہے یا نہیں, اگر اس کے ساتھ رہیں صحبت, یا اس کے صاحب ہے,
ٹھیک ہے نا. اس لیے جو کفار مکہ تھے وہ ان کو مسلمانوں کو صحابی نہیں کہتے کیونکہ وہ ساتھ زیادہ نہیں رہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو لفظ صحابی جو ہے یہاں پر اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے, جیسے کہ میں نے بار بار کیا یا صاحب السجن وغیرہ وغیرہ, یہ ایمان پہ دلال. دیکھیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لفظ صحابی کا مطلب کیا ہے. صحبت کا مطلب, صحبت کا مطلب ہے ساتھ ہونا. یہ اس کا مطلب نہیں مومن مسلمان, اس کا مطلب نہیں محبت تقویٰ. یہ جو آپ اصطلاح پیش کر رہے ہیں بات کی اصطلاح کی بات پیش کر رہے ہیں. اچھا میں نے جو دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے وہ بڑے بڑے واضح تھے. دیکھیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم روز جزا, کب؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے صحابہ پیش کیے جائیں گے. دیکھیں صحابہ پیش کیے جائیں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے بھائی. وہ افصح من نطق بالضاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم کہ صحابی کی تعریف کیا ہے, بخوبی معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روز جزا نہیں معلوم کہ یہ لوگ جو لائے جا رہے ہیں یہ جہنمی ہیں. پتہ ہے وہ جہنمی, خود ہی کہہ رہے ہیں انہم لا یزالوا مرتدین علی اعقابہم. یہ آپ کے جانے کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے, یہ مرتدین ہیں. اور ان کا وجہ ارتداد بھی احداث فی الدین ہے, بدعتیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیغمبر روز جزا ملاحظہ فرمائے بخاری شابدار احیاء تراث, بہت سارے احادیث, ایک تو نہیں بہت سارے احادیث ہیں. حدیث نمبر 4625. جب وہ لائے جائیں گے ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو میں کہوں گا یا رب اصحابی, اللہ کی جانب سے ندا آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. روز جزا, روز قیامت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں جن کے متعلق اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین, یہ مرتد منذ على اعقابهم منذ فارقتهم, یہ مرتد ہے جب سے آپ دنیا سے گئے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے متعلق جو رسول فرما رہے ہیں کہ یہ مرتد ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف, ان کو کہہ رہے ہیں میرے اصحاب. تب پتہ چلا کہ صحابی کا لفظ کس پہ اطلاق ہوتا ہے؟ جو ساتھ رہا ہو, چاہے وہ مومن مخلص رہا ہو, چاہے وہ منافق کافر رہا ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد وہ کافر ہو چکا ہو. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے, یہ بخاری ہے, حدیث نمبر 6576. یہاں پر قیامت کے دن میں آپ سے پہلے ہاؤس پہ پہنچ جاؤں گا, آپ میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے, ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. کہوں گا یا رب اصحابی, میں کہوں گا یا رب میرے اصحاب. اللہ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ صحابہ کا لفظ کا اطلاق یہ قیامت کے دن لوگوں کی وجہ سے پیغمبر نہیں کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. نہیں, واقعی یہ صحابی تھے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے سے خطاب ہے. اور علامہ صاحب میری طرف دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ گفتگو ہے کہ اللہ یہ تو میرے صحابی ہیں. اللہ سے جھوٹ کہہ رہا ہے پیغمبر, یار پیغمبر کو عربی نہیں آتی, کیا یہ واقعا صحابی ہیں اور یہ ہیں بھی جہنمی اور مرتد, وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے. تو میرے اور وہ بھی کیا کہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی. تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین, جو لفظ ان کو قرآن میں ابو بکر کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا کہ قرآن شہادت دے کہ یہ مومن ہے. قرآن نے اس کو صحابی بولا ہے, اور صحابی کا لفظ منافق پر, مرتد پر, وہ جو جہنم کی, اس کے لیے آیا ہے قرآن و سنت میں آیا ہے. تو یہ اس کا یہ بیچارہ یہ پھنس گئے ہیں. اور بھائی علامہ صاحب تو اللہ نے یہ کیوں نہیں بولا کہ اس کے ساتھ والا بڑا مومن تھا؟ یہ کہہ دیتا نا, وہ لفظ استعمال کیا جو صرف صحبت پہ دلالت کرتا ہے. ہم بھی صحبت کے منکر نہیں ہیں. تم نہیں کہنا کہ تم قرآن کے منکر, ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو صحیح مانتے ہیں, قرآن کی تحریف نہیں کرتے. آپ علماء کے, آپ قرآن سے کوئی دلیل دکھائے نا, میں نے قرآن سے دلائل دکھا دیے, سنت سے دلائل دکھا دیے, آپ کے کتب سے دکھا دیے کہ صحبت صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے ساتھ رہا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ. میں نے ثابت کر دیا. آپ دکھائیں نا, آپ علماء کے اقوال نقل کر رہے ہیں, آپ حدیث دکھائیں کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ صحابی تو صرف مومن خالص منافق صحابی ہو ہی نہیں سکتا, یا قرآن کی کوئی آیت دکھائیں. یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں سوائے علماء کے اصطلاحات جو بعد میں بنے ہیں. تھینک یو سر, بولیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ یاری صاحب, آپ وہی پرانا اشکا یعنی اعتراضات کو دوبارہ اٹھاتے ہو اور وہی بس بار بار ذکر کرتے ہو. صحابی کے
تاریخ پر آپ نے جتنے اشکالات کیے ان کا جوابات تو ہم نے دے دیا. آپ کے پاس ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جو کافر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا صحبت ہے. جب آپ کے نزدیک صحابی ہونے کے لیے صرف صحبت کافی ہے، ایمان شرط نہیں ہے، پھر تو ان کو صحابہ کہہ دو. میں کہہ دیتا ہوں اب اگر آپ انہوں نے ان کی یہاں پر صحبت طویل رہی ہے، ملاقات صحابیاں میں نے کہہ دیا صحابیاں، ختم بات. کوئی کیا ہوا؟ جب آپ نے کہہ دیا تو آپ اگر کتب سے ثابت کرو. طویل صحبت رہی ہے تو ہے. جب قرآن نے کیا وما بصاحب من جنہ، نبی ان کی صاحب ہے تو وہ بھی نبی کی صاحب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طویل صحبت اور کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں کتنے سال رہے ہیں نبوت کے بعد؟ 13. اور نبوت سے پہلے کتنا، پھر نبوت کے بعد کتنا؟ 13 سال رہا ہے. اب 13 سال صحبت آپ کو کم لگ رہا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کا صحبت زیادہ ہے. عجیب بات یہ ہے، وہ زیادہ اور یہ کم ہے. میں نے کہہ دیا صحابیہ بھائی، میں نے کہہ دیا صحابیہ، ختم بات. وہ سب صحابیہ بھائی. اقوال علماء حضرت آپ نہیں مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے. آپ اپنے اکابرین کا بھی، اپنے علماء کا بھی، ہمارے تو سب ہمارے سروں کے تاج ہے جو بڑے ہیں سب. وہ غلط بات نہیں کہیں گے، اگر جنہوں نے کہا ہے تو غلط ہم چھوڑیں گے، صحیح لیں گے. لیکن آپ کے اپنے کتابوں میں ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابی ہے، اور یہی تعریف ہے. یہ میرے پاس شافی ترجمہ اصول کافی کا، اس لیے جلد پنجم ہے، لیکن اصل عبارت اصول کافی کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 8 ہے، 5واں جلد ہے اس کتاب کا. یہ فرماتے ہیں صحابی کے متعلق، یہ ہے علی بن ابراہیم فی ذکر المنافقین والضلال و ابلیس فی الدعوہ. انہوں نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر منافقین پر صحابہ کا اطلاق ظاہری ایمان کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کہتے ایمان شرط نہیں ہے. یہ دیکھو، علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال كان الطيار يقول لي ابلیس ليس من الملائکة وانما امرت الملائکة بالسجود لآدم علیہ السلام فقال ابلیس لا اسجد فما لابلیس يعصي حين لم يسجد وليس هو من الملائکة قال فدخلت انا وهو على ابي عبد الله عليه السلام قال فاحسن والله في المسألة فقال جعلت فداك أرأيت ما ندب الله عز وجل إليه المؤمنين من قوله يا أيها الذين آمنوا أدخل في ذلك المنافقون معهم قال نعم والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة. یہ دیکھ یہاں پر یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں سوال یہ تھا، کہتے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابلیس حکم سجدے کا فرشتوں کو ہوا تھا، تو ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں ملعون ہوا؟ وہ تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم ابو عبداللہ علیہ السلام پر داخل ہوئے اور یہ مسئلہ ہم نے اس انداز میں انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے مؤمنین کو یا ایھا الذین آمنو اس قول کے ساتھ ان کو جو شرط بخشا ہے، آیا اس میں منافقین داخل ہیں؟ تو کہتے انہوں نے کہا کہ ہاں، والضلال وکل من اقر بالدعوۃ الظاہرہ، جو بھی ظاہری دعوت کا اقرار کرتا ہے، جو بھی ایمان کا ظاہری اقرار کرتا ہے تو اس میں شامل ہے. تو یہ بھی ظاہری ایمان وہ اسی کی وجہ سے صحابہ میں شامل ہے. لہذا اگر ظاہری ایمان نہیں ہے تو صحابہ میں شامل نہیں ہے. تو کم سے کم یہ ایمان جو ہے، ایمان یہ صحبت کے لیے شرط ہے. لوگوں کے نظرے میں ظاہر اور باطن ایک جیسے ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صحابی نص فرمایا تو اللہ رب العالمین تو باطن اور ظاہر سب کو جانتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، اس کی ایمان کی دلیل ہے. اب مکابرہ معاندہ حضرت آپ ہی کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ یہ تو یہ لوگ بھی سن رہے ہیں اور آپ خود بھی سوچ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. بہرحال یہ جو آپ نے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم غار کی طرف جائیں گے، ہم یہ کریں گے، میں اس چکر میں تھا کہ پتہ نہیں حضرت کیا کچھ نئے نئے اشکالات پیدا کریں گے. لیکن اس غار کے اشکالات سے پہلے آپ نے میرے جو آیت استخلاف میں نے تلاوت کی تو اس پر بھی ایک اشکال وارد کیا تھا. آپ اس اشکال کا جواب اپنا سن لیجئے گا کہ جب آپ کا ٹرن ہوا تو موبائل میں چارج ختم ہوا، بعد میں نے سن لیا. وہ اشکال آپ نے منکم پر کیا تھا. کس چیز پر؟ منکم پر. میں نے کہا تھا
میں نے یہ کہا تھا، استدلال اس طرح کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے بعض ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے. آپ نے یہ یہاں سے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ منکم جب من تبعیض کے لیے ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگی کہ صحابہ سب ایماندار نہیں تھے، یہ آپ کے خلاف ہے، بلکہ بعض ایماندار اور بعض کافر تھے. یہ استدلال تھا نا یا کچھ اور تھا؟ بالکل حضرت یہ آپ فرما رہے تھے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یا تو آپ بالکل عناد کر رہے ہیں، یا آپ میں مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ صرف مطالعے پہ چل رہے ہو. آپ مجھے یہ بتائیے گا ایمان کے صلہ میں من آ سکتا ہے؟ ایمان کے صلہ میں یا با آتا ہے؟ کل آمن باللہ، آمن تو باللہ، یا ایمان کے صلہ میں لام آتا ہے فآمن لہو لوط. من یہ ایمان کے صلہ میں نہیں آ سکتے. جتنے بھی تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یہاں پر من ظرف مستقر فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہے، اور عبارت اصل میں یوں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا کائنین منکم. یہ حال واقع ہو رہا ہے واو ضمیر سے یا الذین سے. اب معنی غلط نہیں بن رہا ہے، اب معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اس حال میں کہ وہ تم میں سے بعض ہے، اس حال میں کہ وہ تم میں سے بعض ہے. یہ مطلب نہیں کہ تم ایماندار نہیں ہے، مطلب اس سے تمام صحابہ کے ایمان بھی ثابت ہو گیا. حضرت ایک یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مومنین ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تم میں سے بعض کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ میں یہاں پر استخلاف کے آیت سے یہاں پر یہ استدلال نہیں کرتا ہوں کہ خلافت منسوخ ہے. آپ بار بار وہی اعتراض اٹھاتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ جتنے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا خلافت ہمارے اور آپ کے ہاں مسلم ہے. چاہے آپ ان کو غصب کہو یا آپ ان کو جو بھی کہو، یا آپ ان کو شرعی کہو یا غیر شرعی، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ ہمارے ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن یہ جب مسلم ہے ان کا خلافت، اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا وعدہ مؤمنین میں سے بعض کے ساتھ تھا، وہ غیر معلوم تھے. لیکن جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ خلافت عطا ہوا، یہ ان کو مل گیا، یا یعنی وہ غیر معلوم مؤمنین جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ ان چاروں کی صورت میں معلوم ہو گئے. لہذا ان چاروں کے چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کا ایمان نص قطعی سے آیت استخلاف سے بھی ثابت ہو گیا. لہذا اس نص کا بھی مخالفت پورے قرآن کا ایک آیت اور پورے قرآن کا انکار ایک ہی برابر ہے. لہذا میرا ٹائم تک پورا ہو گیا. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں. ان کے آخری جو آئے استخلاف کے متعلق ان کی بات ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منکم یہ جو ہے متعلق ہے آمنو سے، یہ متعلق ہے جیسے انہوں نے کہا یہ ظرف مستقر ہے کائنین سے یا قانون سے، اس طرح کے کسی فعل سے یا کس طرح کے کسی ظرف اس سے متعلق سے یہ متعلق ہے. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ کائنین منکم، وہ آپ میں سے بعض ہیں، وہ آپ میں سے بعض ہیں، یعنی آپ سب نہیں ہیں. وہ ہماری بات کی تائید ہے. ہاں نا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو اجازت میری باری ہے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح لائے ہیں، اور وہ آپ میں سے بعض ہیں، وہ آپ سب نہیں ہیں. تو یہی ہوا نا کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور یہ بعض لوگ ہیں جو ایمان والے عمل صالح لائے. یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ منکم متعلق ہے آمنو سے، اس کا معنی ہی نہیں بنتا، وہ غلط ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بولا ہی نہیں کہ اس کا متعلق ہے. تو یہ جو ہے یہ کائنین منکم، یہ آپ میں سے بعض ہیں، آپ سب نہیں ہیں. تو یہ آپ کا عقیدہ بالکل ہماری تائید ہے کہ سب صحابہ جو ہے وہ مومن نہیں تھے. الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ہماری بات کی تائید کی. پھر آپ نے جو ہے کتاب اصول کافی سے ایک حدیث پڑھی ہے. اور بھائی یہ کیوں حدیث پڑھی ہے؟ اس میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ منافق جو ہے صحابی نہیں ہو سکتا، یہ اس میں ہے ہی نہیں. کون سی حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ یہ ہے بھائی الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے فی ذکر المنافقین والضلال و ابلیس فی الدعوہ. یا ایھا الذین کے خطاب میں جو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں منافقین بھی شامل ہیں. اللہ نے ایمان بحسب ظاہر، یہ اس میں حدیث میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے صحابی کہ صحابی بھی صرف مخلص لوگ صحابی ہیں، منافق صحابی نہیں ہو سکتے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. ختم بات آپ. اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صحابی سر میں نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کوئی حدیث دکھاؤ، کوئی آئے قرآن پڑھو کہ لفظ صحابی جب استعمال ہوتا ہے تو صرف اور صرف مخلص مومن جو سچے لوگ ان کے لیے، منافق کے لیے نہیں ہوتا.
انہوں نے کوئی پیش نہیں کیا سوائے وہی تھا علماء کے اصطلاحات کو دہرا رہے ہیں کہ صحابی تو صرف وہی ہے بھائی. یہ وہ اصطلاح بعد میں بنا ہے, یہ پرانے زمانے کے اصطلاحات پرانے زمانے میں جو استعمال ہے وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. دیکھیں عزیز, یہ کتاب لسان العرب ابن منظور جلد نمبر 1 چاپ دار صادر. صحبہ کا کیا مطلب ہے؟ صحبہ یعنی عاشرہ, صاحبہ یعنی عاشرہ, اس کے ساتھ اس نے معاشرت کیا, اس کے ساتھ وہ ایک ساتھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہمدین بھی تھا. والصاحب المعاشر, صاحب المعاشر کو بولتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. یہ صحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ اسماعیل ابن حماد الجوہری کا. ملاحظہ فرمائیے, صحب يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح وجمع الصاحب صحب مثل راكب وركب وصحبة بالضم. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے بھلے اس کا مطلب والصحاب بالفتح الاصحاب وهي في الاصل مصدر وجمع الاصحاب اصاحب. یہ کبھی ذکر نہیں کرتے بھائی کہ اس کے معنوں میں یہ ہے کہ صحابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو, اچھا آدمی بھی ہو. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کس کی تالیف ہے؟ خطیب بغداد. اس سے بڑا اصطلاحات کو جاننے والا اور رجال کو جاننے والا جرح و تعدیل میں یہ بڑا یہ ایک نمونہ آدمی ہے, بہت ہی فاضل آدمی ہے یہ. اور یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ یہ بھی اساسی کتب میں سے ہے, بہت ہی کلیدی کتب میں سے. یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے صفحہ نمبر؟ یہ صفحہ نمبر نہیں لکھا اس نے. یہاں پر وہ صحابہ کے متعلق بات کرتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے فرمایا قال لا خلاف بین اہل اللغہ فی ان القول الصحابی مشتق من الصحبہ, کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ صحابی صحبت سے مشتق ہے. وانه ليس بمشتق من قدر مخصوص من قدر منها مخصوص, اور یہ دلالت بھی نہیں ہے کہ لمبا صحبت ہو یا چھوٹا صحبت ہو, یہ قدر مخصوص بھی اس میں شرط نہیں ہے. بل هو جار على كل من صاحب غيره قليلا كان او كثيرا, یہ زیادہ بھی کوئی صحبت کرے کم بھی ہم صحبت ہو اس کو آپ صحابی کہہ سکتے ہیں. كما ان القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمه والمخاطبه والضرب. جیسے آپ کہتے ہیں مکلم مخاطب اور ضارب, یہ مشتق کلام سے, مشتق خطاب سے, مشتق ضرب سے. اب کوئی زیادہ مارے کم مارے زیادہ بات کرے وہ سب مکلم ہے, ٹھیک ہے نا. سب خطاب کرنے والا زیادہ خطاب کرے کم خطاب کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح صحابی وجار على كل من وقعه ذلك قليلا او كثيرا وكذلك جميع الاسماء المشتقه من الافعال. وكذلك يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنه وشهرا ويوما وساعه فيوقم اسم المصاحب بقليل ما يقع منها وكثير. تو صحابی کا لغتاً جو معنی ہے نا لغت میں وہ قلیل میں صحبت کرے کثیر صحبت کرے سب اس پہ ہے, اور اس میں ایمان کے بھی شرط نہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ابو جہل کیا صحابی تھا؟ لغت میں جی ہاں صحابی تھا. علماء کے اصطلاح میں صحابی نہیں ہے. علماء کے اصطلاح میں وہ جو صرف مومن مخلص ہے وہ صحابی, لیکن لغت بالکل جب قرآن نے کہا ما بصاحب من جنہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کے صحابی کا؟ وہ بھی ان کے صحابہ نا. اچھا وذلك يوجب في حكم اجراء هذا على من صاحب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولو ساعة من النهار. اسی لیے جو ایک بار بھی پیغمبر کو دیکھے, ایک گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے پیغمبر کے صحبت میں رہے اس کو ہم صحابی کہتے ہیں. اسی لیے کہ صحبت میں طول شرط نہیں ہے. اچھا هذا هو الاصل في اشتقاق الاسم, یہ اصل میں. ومع ذلك فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا في من كثر الصحبة. لیکن عرف میں یہ ہے, یہ لغت کے لحاظ سے, لیکن عرف میں یہ ہے کہ صرف طویل مدت اگر صحبت رہے, زیادہ کسی کے اٹھک بیٹھک ہو تو اس کو صحابی کہیں گے. یہ عرف میں اس طرح ہے. لغت میں قلیل صحبت کو بھی صحابی کہیں گے. اچھا پھر اس کے بعد وہ مزید بات کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری میں ہم نے جو حدیث نقل کیا تھا, عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ایک حدیث میں نے پہلے نہیں دکھایا تھا, دیکھے یہ حدیث بڑے مزے کیا. اچھا ابن ابی ملیکہ کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, میں نے 30 صحابی سے ملاقات, یہ تابعی تھا نا, میری ملاقات ہوئے 30 صحابی سے. اب جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے وہ تو اپنی صحابیت میں تو اس کو شک نہیں ہے نا, وہ تو ہے تو صحابی. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, اللہ وہ ڈرتے تھے کہ ہم منافق کہیں نہ ہوں. آپ کہتے ہیں نا علامہ صاحب کہتے ہیں منافق تو صحابی ہو ہی نہیں سکتا. جو صحابی ہے وہ کہتا ہے میرے صحابیت میں شرط نہیں ہے لیکن میں ہو سکتا ہے میں منافق ہوں. جب صحابی خود کہتا ہے کہ صحابی منافق ہو سکتا ہے, اللہ, جب صحابی کہتا ہے کہ صحابی منافق, تو آپ کہاں سے کہتے ہو کہ صحابی منافق ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ کوئی حدیث پیش کریں علامہ صاحب, کوئی قرآن کی آیت پیش کریں جیسے میں نے پیش کیا کہ صحابی کا اطلاق منافق پہ غلط ہے, کافر پہ, مرتد پہ, اس پہ غلط ہے. آپ کوئی حدیث پیش کریں کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں سوائے اصطلاحات دہرانے کے. ما منهم احد يقول انه ایمان علی ایمان جبریل و میکائیل, اس میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا کہ ان کا ایمان جو ہے صحیح ایمان ہے. وہ سب کہتے ہیں ہو سکتا ہے مخالف منافق. پھر میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا 4907 کہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول,
اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی وغیرہ بدتمیزی کی تھی. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق, مجھے اجازت دو میں اس منافق کا گردن قلم کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابه. لوگ کہیں گے, یہ لوگ جو تھے پاگل تھے, اور مدینہ مکے والے عربی نہیں آتی تھی ان کو, کہ صحابی تو صرف مخلص لوگ ہوتے ہیں. اور بھائی جو پیغمبر کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کا نفاق علنی تھا, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا, وہ گالی دیتا تھا علن. ابن ابی کبشہ کہتا تھا, وہ بدتمیزی کرتا تھا. اس کا نفاق چھپا ہوا تو نہیں تھا. وہ سورہ منافقین اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے. وہی لوگ جو ان کو جو عرب ہیں, جو لغت کو جانتے ہیں, جو افصح الفصحاء ہیں, وہی لوگ کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو واضح ہے کہ ان کے نزدیک یہ شخص اصحاب میں سے تھا یا گرچہ منافق تھا. اور پھر میں نے بہت سارے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ منافق